سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرصہ دراز سے میں یہاں پہ یورپ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ مختلف ممالک میں جانے کا بھی اتفاق ہوتا رہتا ہے، اور جو چیز آج آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ کئی ریلوے اسٹیشن جو ہے وہاں پہ، یا بس اسٹاپ ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرچ والے کچھ اپنے اشتہارات یا کتابیں یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ لے کے بڑے آرام سے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہاں دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب میں آئیں۔ کرسچن جو ہیں ان میں بھی مختلف فرقے ہیں اور بڑے پرامن طریقے کے ساتھ وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کی وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی، اور جس کو ضرورت ہے وہ چلا جاتا ہے، جس کو نہیں ضرورت ہے کوئی زبردستی نہیں۔ یہ ہے آزادی، آپ پہ پابندی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر نہیں بھی رکھتے تو یہاں کے قوانین کے مطابق بہرحال آپ زندگی گزارے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کو آپ کے مذہب کے ساتھ، آپ کے فرقے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کی جو حرکتیں ہیں لوگوں کو ان کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، کون سا 2 نمبر کام کر رہے ہیں، کون سا فراڈ کر رہے ہیں، کون سا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہے اس پہ نظر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ پھر خود دلچسپی لیتے ہیں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے، اور آپ یہ اتنی خدمت انسانیت کی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اور جب آپ کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ باتیں اس لیے میں نے بتائی کہ میرے ساتھ کل یعقوب صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، انہوں نے کہا جی پاکستان میں صرف احمدیوں کو تکلیف نہیں ہے، جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی کوئی سکون کی زندگی نہیں گزار۔ اور پھر کچھ سوشل میڈیا پہ میرے سامنے سے ایسی چیزیں گزری کہ فلاں جگہ پہ جی اتنے احمدی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کی نیوز سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے کو ملتی رہتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں آپ لوگوں کے بقول ہی کہ اسلام کا دور دور تک کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کے مطابق وہاں کی زندگی گزر رہی ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح یورپ میں آزادی ہے اس طرح پاکستان میں آزادی نہیں ہے۔ یورپ میں جس طرح آپ آزادی کے ساتھ اپنی عبادت، اپنی تبلیغ، اپنا میسیج کسی کو دے سکتے ہیں، پاکستان میں یہ چیزیں اس طرح ہے جس طرح آج کل گورنمنٹ چل رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب گورنمنٹ جو چل رہی ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ ہر چیز کو الٹ پیش کرنا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ، یہ ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے۔ کہیں پہ لوگ اگر قتل ہوئے، گولی چلی ہے تو ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ نہیں جی کوئی گولی نہیں چلی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے فرض کرے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی، اور اگر گولی گورنمنٹ نے چلائی ہے تو کیس پی ٹی آئی پہ بنے گے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 ڈھائی 3 سال سے یہ چل رہا ہے، مگر اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ اگر کوئی کمزور ہے اور اس کی غلطی نہیں بھی ہے، امیر آدمی ہے، غلطی اس کی ہے تو وہ بھی غریب پہ ڈالی جائے گی۔ یہاں سے آپ کو پھر زیادہ میرا خیال ہے تشریح میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اب آ جاتے ہیں جو پاکستان میں قوانین بنائے گئے ہیں، جس طرح وہاں پہ جی فرض کرے احمدی ہیں، اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک عیسائی فیملی ہے، شاید ہندو تھی، وہ بھی بڑے ڈسٹرب تھے، ان کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائے۔ اور پھر کئی ایسے کیس سامنے آتے ہیں، لڑکیوں کو کہا جاتا ہے آپ مسلمان ہو جائیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ شادی کریں گے۔ آج ایک میرے سامنے سے کیس گزرا، وہ لڑکی عیسائی تھی شاید، اس کو جو صاحب دعوت دے رہے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور پھر اس کو کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، اور شادی سے پہلے میں
وہ تمام کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہو جو شادی کے بعد کیے جاتے. وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ آپ کا مذہب تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں، یہ سب چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ وہ باقاعدہ طور پر یہ چیزیں بتا رہی. تو جناب جس طرح پاکستان میں آج آزادی کے ساتھ آپ اپنا میسج تو دور کی بات ہے، اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اور جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کی بڑی عبادت کر رہے ہیں، علماء ہیں وہ رات دن کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، ان کے جو نتائج نکل رہے ہیں کسی بھی رنگ میں آپ دیکھ لیں، یہ سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک چھوٹے سے پولیس آفیسر کو دیکھ لے یا ایک جنرل کو دیکھ لے یا کسی کو بھی دیکھ لے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ یزید کے دور میں پانی بند کیا گیا، اور پانی بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ پیاس سے مر جائیں، یہی تھا نا مقصد. اور لائٹ بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو ہم ماریں گے اور پتہ نہ چلے. فرق خود آپ تلاش کریں کہ اس میں فرق کیا ہے. جو لوگ آ کے کبھی مریم نواز کہتی ہے، کبھی دوسری اس کی جو ہوئی ٹیم کے لوگ ہیں کہ جناب یہاں پہ تو گولی چلی نہیں ہے، تو پھر لائٹ کیوں بند کی؟ سوال تو یہ وہیں پہ آ جاتا ہے نا. پلاننگ تھی ان کی، جو کچھ بھی تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. لیکن کیس وہ دہشت گردی کے میرا حال پتہ نہیں وہ کتنے لوگوں پہ بٹھا دیے. کئی ریسٹورینٹ پہ لوگ کام کر رہے تھے، ان کو بٹھا کے لے کے ان پہ بھی دہشت گردی کے کیس بنا دیے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نہ پولیس، نہ رینجرز، نہ فوج، نہ عدالتیں، نہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ کہ میں جناب یہ بڑی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، وہ بڑا میرا خیال ہے کہ یہ مذاق والی بات ہی آپ سمجھ سکتے. ابھی جو بات میں نے کی کہ اس طرح جی سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، جی ہم نے اتنے لوگ تھے وہ احمدی تھے ان کو مسلمان بنا لیا. تو میں آج سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ تبلیغ کا سسٹم بند کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ جس طرح دوسرے لوگوں کو یہ آپ دیکھتے ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ تبلیغ کرے، تو احمدیوں کو کیوں نہیں تبلیغ کا؟ اور پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دونوں اطراف سے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ یہ دعوے کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ فلاں کو ہم نے مسلمان بنا لیا، اب وہ پہلے بھی اگر دیکھیں تو سب مسلمان ہی ہیں. صرف پاکستان میں کسی کو اگر غیر مسلم کہا جائے تو اس سے سسٹم چلتا نہیں ہے اور چلا بھی نہیں. فرض کرے یہ حج ہے، حج پہ جانے کے لیے آپ نے احمدیوں کو روک دیا. اب آپ نے بھی فارم پر کرنے پڑ رہے ہیں، اب وہاں لکھنا پڑ رہا کہ میں مانگنے نہیں جاؤں گا، وہاں پہ حج پہ جاؤں گا، سعودی عرب جاؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا. تو یہاں اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر تو آپ پابندی لگا رہے تھے کہ یہ مسلمان نہیں، اپنے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ مانگنے جاتے ہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہیں ہونا چاہیے. بے شمار لوگ وہاں پہ سعودی عرب میں انہوں نے پکڑے ہوئے ہزاروں کے حساب سے. تو یہاں پہ جو عدل کا سسٹم ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ اس طرح ہو گیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب عیسائی ہیں، ہندو ہیں، احمدی ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں وہ ٹھیک راستے پہ نہیں چل رہے، تو سب کو تبلیغ کا حق ہونا چاہیے. ایک دوسرے آپ کو بھی چاہیے پھر تیزی کے ساتھ ان لوگوں کو تبلیغ کریں. اور جس طرح یہ 4 لوگوں کا میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ وہ مسلمان ہو گئے، تو آپ تو سب لوگوں کو مسلمان کر سکتے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو اگر کوئی بات نہیں مانتا، جس طرح میں نے ابھی بتایا تھا کہ وہ ہندو یا عیسائی فیملی ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں زبردستی آپ مسلمان ہو جائیں ورنہ کیس ڈال دیں گے کوئی جھوٹا آپ کے اوپر، یا کوئی نہ کوئی کاروائی ڈال دیتے ہیں. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے وہاں. تو پھر آپ جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ احمدی جب آپ کو کہتے جناب ایسے نہیں ہے ایسے ہے، آپ کہتے جی اس نے ہمیں تبلیغ کر دی. یہاں بھی عدل کا جنازہ نکل گیا نا. تو یہ جو دوہرا سسٹم چل رہا ہے، ڈبل گیم چل رہی ہے، جس طرح ڈبل شاہ پاکستان میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر چیز ڈبل کر کے دکھائی جاتی ہے. اسی طرح پھر آپ اپنے جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں
اس پر بھی عمل نہیں کر رہے. وہاں ہی آپ عدل سے کام نہیں لے رہے, وہاں ہی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور جھوٹ جب آپ بولتے ہیں تو شرک ہے جھوٹ. اور شرک کے متعلق اسلام میں کیا ہدایات ہیں وہ تو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہوں گے, مگر اس پر ہمارے ملک میں عمل نہیں ہوتا, کیونکہ شرک کی جو حالت بن چکی ہے, یہ نہیں کہ پیروں فقیروں کے مزاروں پہ جا کے ہم وہاں پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ وڈیرے بھی آپ کے کوئی نظر آ جائے تو آپ ویسے جھک جاتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بندہ جو ہے بیچارہ یہ اس بڑے آدمی کو دیکھ کے جھک گیا ہے. اگر جتنا پیروں فقیروں کے مزاروں پہ جا کے جھکتے ہیں, جتنا یہ وڈیروں کو دیکھ کے جھکتے, اگر خدا کے آگے جھکتے تو شاید آج آپ کی حالت بھی بہتر ہوتی, اس ملک کی حالت بھی بہتر ہوتی, لوگ لاکھوں روپے دے کے دوسرے ممالک میں بھی نہ آتے. پاکستان میں آپ اگر یہ کہ جس طرح میرے پروگراموں میں لوگ اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہر بندے کا یہ اعتراض ہے کہ جناب یہ قوم بھی جو ہے اس کے اوپر بھی اسی لیے عذاب آئے ہوئے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں. یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں بے شمار لوگوں کو, کسی کو کوئی اسلامی سوال جا کے پوچھ لے, 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آخری نبی کون سے تھے. اور یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ ہم, کئیوں کو یہ نہیں پتا کہ نمازیں کتنی. ایک کو پوچھا مغرب کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے, تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو مغرب کی کبھی پڑھی نہیں, میری 40-45 سال عمر ہوگی. تو یہ قوم کی حالت ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کو پاکستان میں جعلی سسٹم کے ذریعے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بڑی ہائی لیول پہ جا رہی ہے, بھوک افلاس یہ بک رہی ہے, ایئرپورٹس بک رہے ہیں, ہر چیز بک رہی ہے, فارم بک رہی ہے, لوگ بک رہے ہیں, سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہا ہے. کیونکہ جب آپ نے ہر چیز کو غلط پیش کرنا, وہاں پہ مذہب کو بھی آپ غلط پیش کرتے ہیں, غلط طریقے کے ساتھ, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں, ایسی چیزیں سامنے لے کے آتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب خبر لگا دینی, پھر اس کے اوپر بتانا کہ جی بڑا ہم نے کارنامہ انجام دیا. یہ چیزیں اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ ابھی آپ کو اس تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. ان کو پہلے بتائیں کہ نمازیں کتنی ہیں, نماز کب پڑھی تھی, ان کو یہ چیزیں بتائیں. کسی سے پوچھو وہ کہتا میں تو کام میں اتنا بزی ہوتا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, اسلام کیا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ جب تک آپ اپنے خود آپ نمازی نہیں ہوں گے, خود آپ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, مجھے بتائیے. آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ ہر طرف اسلام اسلام اسلام, ایک خالص چیز آپ کو نہیں ملتی, آپ کو دوائی نہیں خالص ملتی. یہاں پہ جنہوں نے انسولین بنائی ہوئی ہے, فرض کرے کرونا کی ہے یا یہ شوگر کی ہے یا جو بھی ہے, ان کو آپ کہتے ہیں کافر ہے. وہ آپ کی زندگی بچاتے ہیں, اور آپ اپنے لوگوں کی زندگی ملاوٹ کر کے, ہر چیز میں زہر ملا کر وہ ختم کرتے ہیں. اور آپ جانتی ہیں یہ جہنمی ہے. کیا بات ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں بیڑا گرک کیوں ہوا ہے پاکستان کا, کیوں آج ہماری یہ حالت ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ یہ خالص ہے. کسی جگہ بھی آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں یہ باہر کا سٹور ہے, میٹرو ہے یا جو بھی ہے, جو امیر لوگ ہیں وہاں سے جا کے چیزیں لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ملیں گی, اچھے معیار کی ملیں. یہ جو دورہ معیار ہے, اسے جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, ایسے تمام قوانین, اور سامنے بیٹھ کے بات کریں. دیکھیں تشدد کے ساتھ پاکستان کا کیا رزلٹ نکلا. بیٹھ کے آپ نے بات کبھی کی آپس میں, نہ سیاست دانوں نے نہ مذہبی جماعتوں نے, اور یک طرفہ فیصلے کرنے کے بعد کیا نتائج نکلے. سیاست کا بھی بیڑا گرک, مذہب کا بھی بیڑا گرک, ہر چیز کا بیڑا گرک, اور ملک کا بھی بیڑا گرک. اب وہ جو افواج پاکستان کے جو چیزیں ہیں بازار میں بکتی ہیں, ان پہ پابندی لگائی گئی ہے, اور وہ اشتہار چل رہا ہے کہ ان کی چیزیں نہ خریدیں. اب افواج پاکستان کا تو کام ہے کہ وہاں پہ جا کے بارڈر پہ
ڈیوٹی دے ملک کی حفاظت کرے وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، مولوی اپنی مذہب کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، سیاستدان اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا، جھوٹے وعدے دے کے کہے گا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں۔ تو یہ دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں بزنس، اس نے کیا ہے بیڑا گرک۔ جب تک پاکستانی ایک قوم نہیں بنیں گے، مذہب کا مسئلہ ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہوگا، ہر بندے کو ایک دوسرے کو دعوت دینے کی اجازت ہونی چاہیے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ کوئی بات سننا چاہے تو اسے بات سنائے، زبردستی کسی کو بات نہ سنائے، زبردستی لوگوں کو مسلمان نہ کرے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ پریشر ڈال دیا کہ یہاں آپ کی لوٹ مار کر لیں گے، یہ کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ دھمکیاں دے کے تو پھر دعوے کرنے کے اتنے لوگوں کو ہم نے جی یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح آپ نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں بلکہ گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آزادی رائے کا حق ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو کسی چیز میں بھی آپ آزادی رائے، صرف وہ آزادی رائے کا حق رکھتا ہے جس کے پاس طاقت ہے، کمزور نہیں رکھتا۔ سیکھیں کچھ۔ اگر آپ یورپ آ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یورپ سے جا کے بھی لوگ جو جاتے ہیں وہ نہیں سیکھتے۔ آخر پہ پھر میں وہ جو علی طور ہے، آپ سب کے علم میں علی حسن طور ٹک ٹاکر ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ ہے۔ اس کے لیے میرا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ظلم نہ کریں اور اسے رہا کریں۔ بہت بری بات ہے، وہ پردیش سے آیا اپنے بیوی بچوں کو ملنے کے لیے یا بہن بھائیوں کو، آپ نے اسے گرفتار کرے، یہی عدل کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔